نے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا اور جس کا حل تھا سمندری سفر۔ دوستو وائکنگ کی خاص بات یہ تھی کہ صرف ایک نسل کے لوگ نہیں تھے، ایک طرز زندگی تھا۔ وہ لوگ تھے جو سمندر کی لہروں پر اپنا راستہ بناتے تھے، وہ دنیا کو ایک نئی شکل دینے کے لیے سفر کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زندگی میں شجاعت، طاقت اور بہادری ہی سب سے بڑی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ صرف خدا کے دیے ہوئے جذبے سے ہی حاصل ہو سکتا تھا۔ دوستو وائکنگ کو وائکنگ کہا جانے کا مطلب تھا کہ وہ لوگ جو سمندر کے راستے لوٹ مار کرنے یا تجارت کرنے نکلتے تھے۔ دراصل وائکنگ لفظ کا مطلب تھا دور دراز سمندری مہم، لیکن اکثر یہ لفظ صرف ان حملہ آور ہونے کے حوالے سے جانا جاتا تھا، اور یہ حملے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانے والے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک مشہور وائکنگ جنگجو ریگنارلو، جس نے اپنی زندگی میں کئی علاقوں کو فتح کیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دشمن کو شکست دے کر اس کی آنکھوں کے سامنے خوف کا وہ منظر چھوڑا کہ وہ دشمن کی پوری فوج کو اس کے پاس پہنچنے تک زندگی میں قید رہتا، اور جب وہ فوج واپس پہنچتی تو ان میں سے بیشتر اپنی زندگی کا فیصلہ خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ وہ قوم جو کبھی سمندروں میں گم ہو کر اپنی زمینوں تک محدودیت سے نکلنے کی جستجو میں تھی، وہ دنیا کے نقشے پر ایک نیا نام بننے والی تھی۔ وائکنگز کے حملے، ان کی تہذیب اور ان کی طاقت کو یورپ کو خوف میں مبتلا کر دیا، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد صرف لوٹ مار یا تباہی نہیں تھا۔ وہ دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے، نئی زمینوں پر اپنے قدم جمانا چاہتے تھے، اور ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ کیا ہمیں اپنے لیے نئی دنیا نہیں بنانی چاہیے؟ دوستو یہ تمام سوالات ان کے ذہن میں تھے۔ ان کا خواب، ان کی دنیا کو اپنی مہمات اور فتوحات کے ذریعے انہوں نے اپنا نام قائم رکھا۔ 200 سال تھا 793 عیسوی۔ انگلینڈ کے شمالی ساحل پر واقع ایک خاموش اور مقدس جزیرہ لینڈس فارم، جہاں کی فضا دعا، عبادت اور سکون سے لبریز تھی۔ راہب جنہوں نے دنیا کی چمک دمک چھوڑ کر خدا کی عبادت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، وہ اپنی معمول کی عبادت میں مصروف تھے۔ کسی کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ افق پر ابھرتی وہ سیاہ دھاریاں دراصل موت، تباہی اور ایک نئے دور کی ابتدا کا پیغام بن کر آ رہی ہیں۔ یہ لمبے اور پتلے جہاز جو آگ کی طرح پانی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، وائکنگز کے لانگ شپس تھے، اور ان پر وہ سوار تھے، وہ جنگجو جنہیں یورپ ابھی تک جانتا بھی نہیں تھا، لیکن جلد ہی ان کا نام سن کر دہلنے لگا۔ وہ لوگ ساحل پر اترے، خانقاہ میں گھسے، اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے ناممکن تھا۔ راہبوں کو قتل کیا گیا، مقدس کتابوں کو آگ لگا دی گئی، اور قیمتی اشیاء لوٹ لی گئیں۔ زمین پر وہ خون گرا جسے مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آسمان شاید پہلی بار خاموشی سے اس خون کی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کا، ایک ایسی قوم جو بادشاہوں کی طرح متی تھی، نہ کلیسا کی، نہ ان کا اپنا کوئی نظام تھا، بس ان کی روایات تھیں اور ان کا مذہب۔ دوستو وائکنگ کا تعلق اسکینڈینیویا، جسے آج کل ناروے، ڈنمارک اور سویڈن، ان علاقوں سے تھا، جہاں سردی شدت اور کافی زیادہ تھی، جس نے انہیں سخت اور بے خوف بنا دیا۔ صرف طاقت ہی نہیں بلکہ سمندر کے وہ بادشاہ بھی تھے۔ وائکنگز کا مذہب نارس کہلاتا ہے، اور ان کے عقائد قدرت، جنگ اور
بہادری پر مبنی تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا اوڈن تھا، علم، جنگ اور موت کا دیوتا۔ اوڈن وہ خدا تھا جس نے ایک آنکھ قربان کر دی تاکہ حکمت حاصل کر سکے، جو جنگ کے میدان میں مرنے والوں کو والہالا لے جاتا ہے۔ یہ والہالا ایک ایسی جنت تھی جہاں بہادر جنگجو تا قیامت طاقتوں اور جنگوں میں حصہ لینے والے تھے۔ ایک اور مشہور دیوتا تھور کا ذکر ملتا ہے، جو گرج، چمک اور طاقت کا دیوتا تھا۔ اس کا ہتھیار تھا ایک زبردست ہتھوڑا جو دشمنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، وائکنگز کی عبادت گاہیں عام طور پر کھلی فضاؤں میں ہوتی تھی، کبھی کسی پہاڑی کی چوٹی پر، کبھی جنگل کے کسی گوشے میں۔ وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے قربانیاں چڑھاتے اور قدرتی مظاہر کو مقدس سمجھتے۔ ان کے مذہب میں کائنات کو 9 دنیاؤں میں تقسیم کیا گیا تھا، جو ایک درخت یگ ڈراسل کے گرد قائم تھا۔ تو جب ان لوگوں نے لینڈس فارم پر قدم رکھا تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ کسی مقدس مقام پر حملہ کر رہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک کمزور جگہ تھی جسے دولت اور اثر و رسوخ کے لیے فتح کیا جا سکتا تھا۔ وہ کسی مسیحی عقیدے سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی ان کا احترام ان کے کسی شعور کا حصہ تھا۔ دوستو، اس حملے نے یورپ کے لوگوں کو چونکا دیا۔ انہوں نے وائکنگز کو شیطان کی قوم، غضب کا طوفان یا نادرن ہارر جیسے القابات دینا شروع کر دیے، لیکن شاید اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ تو محض ابتدا تھی۔ یہ پہلا حملہ تھا، پہلا پتھر جو طوفان کا پیش خیمہ بنا۔ وائکنگ کی یہ روش سمندروں کے ذریعے سفر، لوٹ مار، تجارت اور نئی سرزمینوں کی تلاش آئندہ 250 سالوں تک یورپ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ سب کچھ ایک خانقاہ سے شروع ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وائکنگ یورپ کی گلیوں، بازاروں اور یہاں تک کہ سلطنتوں کے ایوانوں تک جا پہنچے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ کیا وہ صرف قاتل اور لوٹنے والے تھے، یا وہ اپنے ساتھ کچھ اور بھی لائے؟ ایک نیا نظام، ایک نئی سوچ، یا صرف محض خوف؟ دوستو، یہ وقت ہے 800 عیسوی کے بعد کا۔ یورپ کے بادشاہ، پادری اور عام لوگ سب خوفزدہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت، کسی بھی سمت سے ہارن بجی کشتیوں کا ایک قافلہ ان کے کناروں پر نمودار ہو سکتا ہے، اور پھر وہ ہوگا جو صرف آگ، خون اور چیخوں کی داستان سامنے آئے گی۔ لیکن وائکنگز صرف تباہی نہیں پھیلا رہے تھے، وہ ایک تہذیب کی صورت میں پھیل رہے تھے۔ دوستو، انگلینڈ میں انہوں نے صرف حملے نہیں کیے بلکہ زمین پر حکمرانی بھی کی۔ مشہور وائکنگ جنگجو آئیور دا بون لیس بہت مشہور وائکنگ ہے، جسے شاید ایک غیر معمولی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی ہڈیاں نرم تھیں مگر ذہانت فولاد جیسی تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر گریٹ ہیتھن آرمی تشکیل دی، جس نے انگلینڈ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، وہ عام فوج نہیں تھی، اس کے حملے منظم، منصوبہ بند اور شدید ہوتے تھے۔ یہ لوگ عارضی رہائش کے لیے نہیں تھے، یہ لوگ رہنے، بسنے اور حکمرانی کے لیے اس سرزمین پر آئے تھے۔ دوستو، یورپ میں وائکنگ کی چاپ صرف تلوار کی دھار سے نہیں تھی، بلکہ ان کی کشتیوں نے بھی تاریخ رقم کی۔ اگر ان کی لانگ شپ، لمبی تیز رفتار کشتیاں اتنی ہلکی تھی کہ انہیں دریاؤں کے راستے کھینچ کر زمین پر چڑھایا جا سکتا تھا اور پھر دوبارہ پانی میں اتارا جا سکتا تھا۔ اس طرح وہ فرانس میں دریائے سین سے پیرس تک پہنچ گئے۔ 845 عیسوی میں مشہور وائکنگ رہنما ریگنار لوتھبروک نے پیرس پر حملہ کیا۔ بادشاہ چارلس کو ان کی فوج کو روکنے کے بجائے انہیں بھاری تاوان ادا کرنا پڑا۔ دوستو، ریگنار کے بارے میں ایک اور حیران کن روایت بھی ہے کہ جب وہ گرفتار ہوا تو اسے سانپوں کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، مگر مرنے سے پہلے اس نے ایک عجیب نظم لکھی جس میں اس نے اپنے بیٹوں کو بدلہ لینے کا پیغام دیا۔ ہاؤ دا لٹل پگز ول گران وین دے ہیئر ہاؤ دا بول سفرڈ۔ دوستو، یہ سن کر اس کے بیٹوں نے پورے انگلینڈ پر طوفان برپا کر دیا، لیکن
وائکنگ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ ماہر تاجر بھی تھے۔ انہوں نے روسی علاقوں تک رسائی حاصل کی اور وہاں پر اپنے تجارتی راستے قائم کیے۔ انہوں نے قسطنطنیہ جو آج استنبول ہے تک کا سفر کیا، وہاں انہیں بازنطینی شہنشاہ نے اپنی فوج میں جگہ دی۔ دوستو یہ ویجین گالڈ کہلاتی تھی، جو صرف وائکنگ پر مشتمل ایک شاہی محافظ تھی۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ وائکنگز نے امریکہ دریافت کرنے کی بھی کوشش کی۔ جی ہاں، کولمبس سے تقریباً 500 سال پہلے ایک وائکنگ رہنما لیف ایرکسن نے شمالی امریکہ کے ساحل پر قدم رکھا اور آج کے کینیڈا یعنی نیو فاؤنڈ لینڈ کے مقام پر اس نے ایک چھوٹی سی بستی قائم کی جسے گوین لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت دنیا کے علم میں نہیں تھا، مگر اب آثار قدیمہ کی تصدیق نے اسے ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ تھے وہ وائکنگ جو صرف لوٹ مار کی تک محدود نہیں تھے، وہ جہاں جاتے کچھ نہ کچھ چھوڑتے تھے، کبھی آگ، کبھی خون، کبھی علم اور کبھی نئے راستے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب آگے ہم بات کریں گے کہ وائکنگز نے یورپ کی سیاست، ثقافت اور حتیٰ کہ زبانوں پر کیا اثرات ڈالے۔ کچھ وائکنگز نے بادشاہوں کے تاج پہنے اور کچھ نے عظیم تہذیبوں میں ضم ہو کر تاریخ کا وہ حصہ بن گئے۔